8 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ النساء کی آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ لیں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے، یہ قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیات میں سے ہے، اور شاید یہ ان آیات میں سے ہے جو ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اس آیت کے اوپر تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کے حوالے سے جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ میں کن گناہوں کے بارے میں زیادہ سختی فرماؤں گا اور کن کے بارے میں زیادہ سختی نہیں فرماؤں گا۔ پہلے اس آیت کو کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن حکیم سے ہی کچھ آیات پیش کروں گا گناہ کبیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کچھ صحیح الاسناد احادیث بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو باقی سارے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، محو کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر، یعنی اللہ نے جو رحمت کا مقام اپنا رکھا ہے، جنت۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو یہاں پہ بنیادی فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے نا، چھوٹوں سے ہم ویسے ہی درگزر کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے قرآن حکیم میں دو مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ جس سے پوری ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی۔ ایک مقام یہ ہے، اور ایک پارہ نمبر 27 کے اندر سورۃ النجم کی آیت نمبر ہے 32، وہ آیت بھی میں ساتھ کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کراس ریفرنس کے طور پہ یہ پتہ چل جائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو اللہ نے خود ہی بینیفٹ دے دیا، چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم درگزر کر دیں گے۔ یہ الا اللمم، چھوٹی موٹی چیزیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب تم زمین سے پیدا ہوئے تھے، پھوٹے تھے زمین سے۔ انسان کی جو خوراک ہے وہ زمین سے آتی ہے، اور اسی خوراک کا جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے تعلق کے ساتھ پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے الٹیمیٹلی ہر انسان بھی زمین سے ہی ہوگا۔ یہ ہے اس کے اندر باریکی۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے جب تم ایک جنین کی شکل میں، ایک ایمبریو کی شکل میں رحم مادر میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کون سی انسان کی چیزیں چھپی رہ سکتی ہیں؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار اور نیک ہوں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ اللہ کہہ رہے زمین سے جب تم اگے تھے، سر یہ اللہ ہی ڈیٹا رکھ سکتا ہے کہ زمین سے جو گندم اگنی ہے، یہ گندم کس نے کھانی ہے، اور باقی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، اس سے پھر جو وہ جو قطرہ بننا ہے منی کا اور مرد و عورت کا جو ملاپ، پوری کی پوری چیزیں، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا بنیاد تک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے نیکوکاری کا احسان نہیں جتا سکتا، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا نیک ہے۔ تو اس میں بھی آیا الا اللمم، ہم جو باریک چیزیں ہیں نا اس میں نہیں پڑیں گے۔ اگر موٹی موٹی چیزوں سے بچ لیا، لیکن اب وہ موٹی چیز میں ساتھ بے حیائی کو بھی ذکر کر دیا، یعنی بے حیائی اتنی موٹی تھی کہ اسے موٹی چیز میں سے بھی نکال کے الگ سے بیان کیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں سے ہم درگزر کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یہاں پہ یہ فلسفہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو سینسٹیو ایریا ہے نا وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہوں سے وہ درگزر فرما دے گا، یعنی چھوٹے گناہ کی معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود آٹومیٹیکلی نیک اعمال سے معاف ہوتے جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ بڑے گناہ تو معافی مانگنے سے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عہد کرنے سے معاف ہوں گے، لیکن چھوٹے گناہ نیکیوں سے آٹومیٹیکلی دھل جائیں گے۔
اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے جو اس فلسفے کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں میں بھی۔ دن کے دونوں کناروں کے اوپر جو نماز ہے وہ اس کنارے پہ فجر ہے اور دوسرے کنارے پر ظہر اور عصر ہے، اور مغرب اور عشاء چونکہ غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے وہ رات کی نماز ہے۔ ان نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی یہ نماز پڑھنا آٹومیٹکلی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ تو ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو اس آیت کے تحت یہ پتہ چل گیا کہ جو نیک اعمال ہیں وہ گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہود کی آیت میں نے پڑھی نا، آیت نمبر 114 114، اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، بڑی حیران کن حدیث ہے، مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل سے ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، کہ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک فرما دیں۔ آج میں نے مدینہ شریف کے کنارے پر، یعنی شہر سے باہر گاؤں ایریا میں، ایک عورت کو گلے لگا لیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم نہیں کیا، یعنی وہ جو انٹر کورس والا، باقی میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، تو اب میرے لیے کوئی معافی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب وہ جانے لگا تو نبی الاسلام نے اسے واپس بلایا۔ اسی وقت نبی الاسلام پہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ ہود کی 114، آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ دن کے دونوں سروں پر اور رات کے اوقات میں نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، محو کر دیتی ہیں۔ تو نبی الاسلام نے کہا کہ نماز پڑھو تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ڈیٹس مارتا رہے لڑکیوں کے ساتھ، نماز پڑھ لے تو آٹومیٹکلی معاف ہو جائے گی، نہیں، اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کے علماء کا، چاہے سنی ہو یا شیعہ، کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے تکرار کے ساتھ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو کبھی کبھار ہو جائے نا، لیکن وہ یہ تو نہیں تھا کہ نبی الاسلام نے اسے یہ کہا کہ ہاں روزانہ گلے لگا لیا کرو اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کبھی کبھار کوئی نفس سے مغلوب ہوا تو اس کی نیکیاں گناہوں کو محو کر دیں گی۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے جسم سے گناہ سارے دھل جائیں گے، لیکن 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 چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بڑے گناہ جب معاف ہوتے ہیں وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، 70 نمبر، کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، حتیٰ کہ اللہ نے اس بڑے گناہوں میں شرک کو ذکر کیا، قتل ناحق کو ذکر کیا، زنا کو ذکر کیا، اور کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آمین۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر توبہ کر لی جائے تو وہ اتنی بڑی نیکیاں بن جائیں گی، لیکن وہ توبہ پاکستانی توبہ نہیں ہوگی، وہ پکی والی توبہ ہوگی۔